اس مولوی جرجیت سے پوچھو کن کن علاقوں سے گزر ہوا ہے، کتنے پتھر ہم نے کھائے ہیں، کتنی گولیاں میرے اوپر چلی ہیں۔ میرے بھائیوں، بغل بغل سے نکلی ہیں، شوٹ کیا گیا ہے، بازوؤں سے نکلی ہے، لوگوں نے مجھے جھوٹے مقدمے میں بھی پھنسانے کی کوشش کی ہے، یہاں تک کہ میرے بھائیوں میرے خلاف ایک لڑکی تک کو خریدا گیا ہے اور اس تک کو بینک بیلنس دے کر میرے خلاف کورٹ میں بیان تک دلوائے گئے ہیں۔ یہ توحید کا راستہ ہے میرے بھائیوں، اس میں آزمائش کی بھٹیوں میں پسنا پڑتا ہے، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جو میرے خلاف بیان دی الٹی جیل میں چلی گئی ہو، ایسا بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ ثبوت کی عدالت بھی اتنی اندھی نہیں ہوتی ہے، ثبوت مانگتی ہے۔ جب وہ ثبوت پیش نہیں کر سکی اور جن جن تاریخوں میں اس نے بتایا تھا ان تاریخوں میں میرے پروگرام ہر جگہ لگے ہوئے تھے، میں نے اشتہار پیش کر دیے، میں نے ان لوگوں کے نمبر دے دیے جن لوگوں نے میرے پروگرام کرائے تھے، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ توحید کی ڈگر ہے، بڑا خطرناک راستہ ہے، اس پر اگر دل و گردہ مضبوط ہو تبھی چلیے، ورنہ توبہ بھلی ہے۔ میرے بھائیوں، بہت بہت بڑی مصیبتیں آتی ہیں، ہم 8 دن جیلوں میں رہے ہیں، میرے پیارے ساتھیوں اسی توحید کے لیے گئے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے بہت سی جگہوں سے مجھے بلانے سے جماعت کے لوگوں نے منع بھی کر دیا کہ اس کو مت بلاؤ، ایسے ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے، لیکن اللہ تیرا شکر ہے کہ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں جیل میں گیا ہوں، 8 دن کے لیے گیا ہوں، 10 دن کے لیے گیا ہوں، 20 مرتبہ گیا ہوں، لیکن گیا ہوں تو تیری توحید کے لیے گیا ہوں، کوئی جوئے میں نہیں گیا، شراب میں نہیں گیا، چوری میں نہیں گیا، گیا تو قولوا لا الہ الا اللہ یہ آواز بلند کرنے میں گیا ہوں، اور مجھے اپنے جیل میں جانے پر کوئی، میرے بھائیوں ہمیں کوئی دکھ نہیں ہوتا ہے اور کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ کچھ مقدمے تو ایسے ہیں جو ابھی تک چل رہے ہیں میرے اوپر۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ توحید کا راستہ ہے، اس پہ وہی چلے جو جس کا کلیجہ مضبوط ہو، جس کا دل مضبوط ہو۔ بہت سے ایسے لوگ ملیں گے، چپ، تجھے کیا مطلب؟ ایک نے کہا مولوی صاحب آپ بولتے کیوں ہیں اتنے خطرناک؟ میں نے کہا خطرناک کہاں بولتا ہوں؟ کہا کہ آپ اصلاحی باتیں بولیے نا، صرف اصلاح، قرآن حدیث بولیے، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا وہی تو بولتا ہوں، اصلاحی تو کرتا ہوں۔ ہمارا معاشرہ شرک میں مبتلا ہے، ہم توحید کا پیغام دیتے ہیں، اصلاح نہیں ہے۔ نہیں، ایسی بات کہیے جو کسی کو بری نہ لگے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے شراب پیو۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا بھائی اگر شراب کے خلاف بولوں گا تو شرابیوں کو برا لگے گا، جوئے کے اوپر بولوں گا جواریوں کو برا لگے گا، زنا کے خلاف بولوں گا زناکاروں کو برا لگے گا، بے نمازی کے خلاف بولوں گا تو بے نمازیوں کو، نماز کے اوپر بولوں گا بے نمازیوں کو برا لگے گا۔ کیا سناؤں، لیلا مجنو کی کہانی؟ پھر رہ گیا شریعت کے اندر؟ عجیب داستان ہے، عجیب واقعات لوگ لے کر مولوی صاحب۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہو مولوی صاحب آپ توحید پیش کریے، اس انداز سے کیجیے جو کسی کو برا نہ لگے، ٹھیک، لیکن یہاں تو لا الہ الا اللہ ہی برا لگ رہا ہے، تو کوئی اس سے زیادہ تہذیب کا جملہ کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی صفا پر چڑھ کر اللہ کے نبی نے اتنا ہی تو کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ، کون سی بدتمیزی کی تھی، اور وہ بھی نبی اکرم۔ لیکن کیا جواب ملا؟ سارا مجمع خاموش۔ ابو لہب جو نبی کا چچا تھا کہنے لگا تبا لگا یا محمد الہذا جماعتنا، اتر، اسی لیے جمع کیا تو نے، برباد ہو جا تو۔ نبی نے بدتمیزی کی تھی کیا؟ نعوذ باللہ، نہیں میرے بھائیوں کوئی بدتمیزی نہیں، صرف لا الہ الا اللہ کی دعوت دو گے تو روڑا آپ کے گھر سے پہلے اٹھے گا، رکاوٹ آپ کے گھر سے پہلے ہوگی، یہ سمجھ لو، یہ سمجھ لو۔ اگر آپ اپنے گھر والوں کی دشمنی مول لے سکتے ہیں تو لیجئے۔ توحید وہ مشن ہے جو سب سے پہلے آپ کے گھر والوں کو آپ کا دشمن بناتا ہے۔ آپ کا باپ آپ سے دشمنی کرے گا، ہو سکتا ہے گھر سے بھی نکال دے، آپ کی ماں آپ سے دشمنی کرے گی۔ اور کبھی کچھ لڑکے توحید اپنانا تو چاہتے ہیں لیکن سوچتے ہیں کہ اگر میں توحید اپنا لیا تو میری بہن کی شادی نہیں ہوگی، میری بیٹی کی شادی نہیں ہوگی، کچھ اس لیے بیچارے نہیں اپناتے، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ اگر ایک راستہ بند کرتا ہے تو 100 راستے کھول دیتا ہے۔ ان کو یہ نہیں معلوم رب پر توکل نہیں ہے، رب پر بھروسہ نہیں ہے۔